أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے عزیز طلبہ، آپ لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ابھی تک ہم لوگ حج سے متعلق الگ الگ چرچوں میں تھا. پہلے حج کے شروط ہم لوگ چرچا کیے تھے، اور اس کے ساتھ عمرے کے شروط اور واجب ہونے کے لیے کیا کیا شروط ہیں اس پر چرچا کیے. اس کے بعد اس کے میقات کے بارے میں ہم لوگ لمبے مباحثہ کیے. اس کے بعد اس کے ارکان کے بارے میں ہم لوگ چرچے کیے. اس کے بعد حج کے واجبات اور سنتوں کے بارے میں بھی چرچا کیے. اس میں واجبات اور ارکان کے درمیان کیا فرق پڑتا ہے وہ بھی ہم لوگ چرچے کیے. کیا یہ پورا یاد ہے؟ انشاءاللہ آج ہم لوگ دوسرے کچھ باتوں پر چرچا کر رہے ہیں. کیا آپ لوگ ریڈی ہیں؟ حج کے بارے میں جو چرچا ہے بہت اہم ہے، کیونکہ ادھر جانے وقت یہ پورا پڑھنا مشکل ہے، تو ابھی بھی پڑھے تو اس وقت بہت آسانی ہو جائیں گی. اللہ توفیق عطا فرمائے. پیارے بیٹھے، حج اور عمرہ ایک ساتھ کرنے وقت دونوں الگ الگ ہو کے کر سکتا ہے. ایک ساتھ کرنے وقت 3 صورت ہے. ہمیں معلوم ہے پہلے حج کرنا پھر عمرہ کرنا، پہلے عمرہ کرنا پھر حج کرنا، دونوں ایک ہی نیت سے کرنا. ایسے 3 طرح کے حج اور عمرہ ہے. ایک ہی سال میں ہی حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ کر رہا ہے، تو اس کے لیے 3 طریقہ ہے. پہلے حج کرنا پھر عمرہ کرنا، نہیں تو پہلے عمرہ کرنا پھر حج کرنا، نہیں تو دونوں ایک ساتھ کرنا. اوکے، اس میں سے پہلے والے کو، مطلب پہلے حج پھر عمرہ، اس کو افراد کہا جاتا ہے. کیا نام ہے؟ افراد ہے، حج افراد ہے. دوسرا، پہلے عمرہ کر کے پھر حج کرنا، اس کو تمتع بولیں گے، حج تمتع. اور دونوں ایک ساتھ کرنا، ایک ہی نیت سے دونوں ایک ساتھ کرنے کے لیے قران کہا جاتا ہے. تو ٹوٹل کتنے سورہ ہو گئے؟ کتنے حالات ہو گئے؟ 3 ہیں ٹوٹل. پہلے والے کو افراد کہا جاتا ہے، دوسرے والے کو تمتع کہا جاتا ہے، تیسرے والے کو قران کہا جاتا ہے. اس میں سے سب سے افضل کیا ہے؟ افضل صورت کیا ہے؟ افراد ہے. پہلے حج کریں گے، پھر اس سے پورا ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد عمرہ کریں گے، پھر اس کے بعد تمتع ہے. تمتع میں پہلے عمرہ کر رہے ہیں، عمرہ کرنے بعد حج کے احرام کرنے کے لیے، حج کے لیے نیت رکھنے کے لیے وہ حج کے میقات میں نہیں جاتا ہے، بلکہ وہ ادھر سے ہی احرام کرتا ہے. ابھی وہ مکہ میں ہوتا ہے،
تو ادھر سے ہی احرام کر کے وہ حج کرتے ہیں تو اس کو ایک سہولیت ملتا ہے. میقات میں جا کے کچھ دور رہتا ہے میقات میں جا کے وہ احرام نہیں باندھتے ہیں, نیت نہیں رکھتے ہیں, ایسے ایک سہولیت اس کو مل رہا ہے تو اس کے وجہ سے وہ قربانی دینے پڑیں گی. تو افراد کے بعد افضل کیا ہے؟ تمتع ہے. چلو اس سے متعلق کچھ شروط ہے, آنے والا ہے, چرچا کریں گے. تیسرا ہے قران, تیسرا رینک ہے قران کو. اس میں دونوں کے عمل, حج اور عمرہ کے عمل دونوں ایک ہی جیسا ہوتا ہے, صرف الوقوف بعرفہ, عرفے میں ٹہرنا وہ ایک رکن ہو کے حج میں ہوتا ہے, وہ ایک رکن ہو کے عمرہ میں نہیں ہے, یہی ہے فرق. باقی پورا باتیں سیم ہیں. تو قران میں یہ جو کر رہا ہے, قران جو کریں گے وہ صرف ایک ہی عمل کرے گا, وہ عمل سے اس کو حج اور عمرہ دونوں ملے گا, دونوں کا نیت ہوگا. تو اس کے وجہ سے اس کو بہت سہولیت ہوتے ہیں, تو اس کو بھی قربانی دینے پڑیں گے. اوکے, انشاءاللہ آئیے ہمارے چرچے پہ. اور اس کے ساتھ تمتع میں قربانی دینے کے لیے, قربانی واجب ہونے کے لیے 3 شروط ہیں. کتنا؟ 3 شروط ہیں. کیونکہ ہم لوگ پہلے سے بتائے تھے کوئی ایک واجب چھوٹ گئے تو اس کے لیے قربانی دینے پڑیں گے. تو میقات سے ہی احرام باندھنا ایک واجب ہے. تو تمتع میں وہ پہلے عمرہ کرے گا, اس کے بعد اصل میں وہ ہندوستانی ہوگا, کبھی پاکستانی ہوگا, کبھی افغانستانی ہوگا, کبھی امریکہ والا ہوگا, کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے حج کرنے وقت حج کے نیت رکھنے کے لیے, احرام باندھنے کے لیے میقات میں جانا تھا. ابھی وہ میقات میں نہیں جاتا ہے بلکہ وہ مکہ المکرمہ سے ہی احرام باندھتا ہے. تو میقات سے احرام باندھنا ایک واجب تھا, وہ چھوٹ جاتا ہے, تو اس کے وجہ سے اس کو قربانی دینے پڑے گا. اوکے, اسی جیسے اس کے جیسے قران میں بھی, قران میں دونوں کا عمل ایک ساتھ کر رہا ہے, دونوں کا نیت بھی ایک ساتھ کر رہا ہے, دونوں ملا کے اس کو مل رہا ہے, تو بھی میقات میں جا کے احرام باندھنے کا جو واجب ہے وہ چھوٹ جائے گا. تو واجب چھوٹ گئے تو قربانی دینے پڑیں گے. انشاءاللہ آئیے قران میں اور تمتع میں کیسے قربانی دینے پڑے گا اس کے وجوہات بھی ہمارے کتاب میں بیان کریں گے. انشاءاللہ اس وقت اچھے سے ہمیں سمجھ سکتا ہے. کیا آپ لوگ ریڈی ہیں؟ اوکے, آئیے سبق نمبر 11, حج افراد, تمتع اور قران. حج اور عمرہ کی 3 قسمیں ہیں. کتنے قسمیں ہوتا ہے؟ 3 ہیں. پہلا افراد, دوسرا تمتع, تیسرا قران. ان میں افراد افضل ہے, افراد افضل ہے کیونکہ افراد میں کوئی ایک واجب نہیں چھوٹ جاتا ہے. پھر تمتع اور قران کا نمبر آتا ہے. قران لاسٹ نمبر پہ 3rd رینک ہے. تو بیان کر رہا ہے افراد بولے تو کیا ہے, تمتع بولے تو کیا ہے, قران بولے تو کیا ہے. پہلے حج اور پھر عمرہ ادا کرنا افراد ہے. فرسٹ حج پورا کریں گے, اس کے بعد عمرہ کریں گے, اس کو افراد بولیں گے. فرسٹ حج پھر عمرہ. دوسرا تمتع کے بارے میں, پہلے عمرہ, دوسرا تمتع کے بارے میں بتا رہا ہے. پہلے عمرہ ادا کر کے پھر حج کرنا تمتع کہلاتا ہے. پہلے عمرہ ادا کریں گے, اس کے بعد حج ادا کریں گے, مگر حج کے لیے احرام باندھنے کے لیے وہ میقات میں نہیں جائیں گے. تیسرا
حج اور عمرے کے لیے ایک ساتھ احرام باندھ کر حج کے اعمال ادا کرنا قران کہلاتا ہے۔ دونوں کی نیت ایک ساتھ رکھیں، دونوں کے لیے ایک ساتھ احرام باندھنے بعد صرف حج کے کام کریں گے تو اس سے اس کو عمرہ بھی ملے گا۔ ایسا کرنے سے حج اور عمرہ دونوں حاصل ہوں گے، دونوں حاصل ہو جائیں گے۔ الحمدللہ ابھی کیا سمجھے؟ 3 قسموں کے حج اور عمرہ ہے۔ ایک ہی سال میں حج اور عمرہ ادا کرنے والے 3 طریقے سے کر سکتا ہے۔ ایک ہے افراد ہے، پہلے حج کرنا پھر وہ اس سے فارغ ہونے بعد عمرہ کرنا۔ دوسرا تمتع ہے، پہلے عمرہ کرنا پھر حج کرنا، مگر حج کرنے کے لیے وہ میقات میں نہیں جاتا ہے۔ تیسرا دونوں کے لیے حج اور عمرہ کے لیے ایک ساتھ نیت رکھنا، اس کے بعد وہ حج کے اعمال کرنا، اس سے عمرہ بھی ملے گا۔ اوکے، آئیے نیکسٹ پیراگراف پہ۔ تمتع، حج تمتع میں قربانی واجب ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ حج تمتع میں قربانی واجب ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ فرسٹ، اس قسم کے حج کرنے والے کا قیام حرم شریف سے 2 مرحلے سے دور ہونا ہے۔ اس کے گھر جو حج تمتع کر رہا ہے اس کے گھر مکۃ المکرمہ سے 2 مرحلے کے دور ہونا ہے۔ 132 کلومیٹر ہے، اس سے بھی دور ہونا ہے 2 مرحلہ۔ کیونکہ اگر مکۃ المکرمہ میں رہنے والا ہو تو اس کے میقات ادھر سے ہی ہوتا ہے، تو یہ باہر کا آدمی ہے، باہر کا آدمی وہ میقات سے احرام باندھنا تھا، وہ احرام ابھی وہ نہیں کر رہا ہے، میقات میں وہ نہ جا رہا ہے، اس کے وجہ سے وہ ایک واجب چھوڑتا ہے تو اس کو ایک قربانی دینے پڑیں گے۔ اوکے، دوسرا اس کا عمرہ حج کے دنوں میں اور اسی سال میں ہونا، وہی سال میں دونوں ہونا ہے۔ ہم لوگ پہلے بتائے تھے دونوں ایک ساتھ کرنے والوں کو، مطلب دونوں ایک ہی سال میں کرنے والوں کا بات ہے یہ، تو اس کا عمرہ حج کے دنوں میں اور اسی سال میں ہونا، اسی سال میں ہونا ہے، حج کے دنوں میں بھی ہونا اور اس کے ساتھ اسی دنوں میں بھی ہونا ہے، مطلب کون سے سال پہ وہ حج کیا ہے۔ تیسرا، حج کا احرام باندھنے کے لیے میقات میں واپس نہ جانا، اگر وہ واپس گئے تو وہ قربانی دینے کی حاجت نہیں ہوگا، ادھر یہ واپس نہیں گئے، اس کے وجہ سے وہ میقات سے احرام باندھنے ایک واجب ہے وہ چھوڑنے پڑتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو ایک قربانی دینے پڑے گا۔ اوکے، نیکسٹ ہے قران۔ حج قران کرنے والے کو 2 شرطوں کے ساتھ قربانی واجب ہے، 2 شرطیں ہو گئے تو وہ قربانی دینا ہے۔ فرسٹ، اس کے قیام کی جگہ 2 مرحلوں سے دور ہونا، اس کے قیام کی جگہ 2 مرحلے سے دور ہونا ہے۔ دوسرا، مکے میں داخل ہونے کے بعد میقات کے لیے واپس نہ جانا، مکے میں داخل ہونے بعد پھر اس کے میقات کے لیے وہ جحفے میں، نہیں تو یلملم میں، نہیں تو ذات عرق میں، نہیں تو قرن المنازل میں، وہ نہیں جانا، وہ ادھر سے ہی احرام باندھتے ہیں۔ دونوں کے لیے ایک ساتھ احرام باندھا تھا اور دونوں کے عمل ایک ساتھ کر رہے ہیں، صرف وہ حج کے عمل کریں گے، عمرہ بھی اس کو ساتھ میں ملے گا۔ تو آپ لوگ آج کے سبق سے کیا سمجھے؟ تمتع اور قران میں قربانی دینے پڑتا ہے کیونکہ اس کو میقات چھوڑنے پڑتا ہے، میقات سے احرام باندھنا ایک واجب ہے، حج کے واجبات میں سے ایک ہوتا ہے میقات سے ہی احرام باندھنا ہے، مگر وہ ادھر میقات سے احرام نہیں باندھتا ہے، اس کی وجہ سے وہ قربانی دینے پڑتا ہے۔ اوکے، انشاءاللہ اگر قربانی نہیں ملے تو کیا کریں گے؟ وہ اس کے پاس اگر پیسہ نہیں تو وہ کیا کریں گے؟ ادھر سے یہ بہت پیسہ خرچہ ہو گئے، نہیں تو ادھر سے چوری ہو گیا تو اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، قربانی کے
جو جانور ہے، جو بکرا ہے، وہ خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کیا کرنا ہے، نیکسٹ کلاس میں چرچا کریں گے. اوکے انشاءاللہ. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. واللہ بارک فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم.